السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو کل میں نہیں آ سکی، حالانکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر مجھے جیسے ہی ٹائم ملا تو میں ضرور کروں گی، لیکن میں کل نہیں کر سکی۔ اس کی ایک مین ریزن یہ تھا کہ میری کل طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بی پی لیول اتنا ڈاؤن تھا کہ بالکل بھی مجھے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ تو کیونکہ کل اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی اور اتنا حبس تھا، اور ابھی بھی اس وقت فل حبس ہے اور گرمی ہے کہ انتہا نہیں۔ تو خیر اب میری طبیعت آگے سے کافی بہتر تھی، تو میں نے سوچا کہ چلے میں آج آپ لوگوں کو جو ہے نا ایپیسوڈ دے دیتی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 26 کمپلیٹ ہی دے رہی ہوں۔ لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ جس طرح ایپیسوڈ 25 تھا اتنا لانگ، مطلب وہ پڑھتے پڑھتے بھی بالکل گلا خشک ہو جاتا ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے۔ آدھے پونے گھنٹے کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر اتنی لمبی ویڈیو ہوگی تو میں اس کو 2 پارٹس میں ہی ڈیوائڈ کر کے آپ لوگوں کو دوں گی۔ تو ادروائز اگر درمیانہ بھی ہوا، مطلب ایپیسوڈ کہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، تو میں وہ کمپلیٹ ہی دوں گی، یا شارٹ ہوا اول تو آگے سے کوئی بھی ناول کا ایپیسوڈ شارٹ نہیں آئے گا، سب پارٹ 2 میں ہی آئیں گے۔ اب جتنے بھی آپ کو ایپیسوڈز آئیں گے سب کے پارٹ 2 ہوں گے، کیونکہ میں نے ایپیسوڈز کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ تقریباً لانگ ہی لکھے ہیں، پارٹ 2 کر کے، تو پارٹ 2 کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو ملیں گے۔ ایٹ اے ٹائم میں پارٹ 1 اور 2 اکٹھا نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ بڑا ٹائم مجھے لگ جاتا ہے ریکارڈنگ کرنے میں، اور پھر وہ بولنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور بندہ تھک جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں ایٹ اے ٹائم 2 نہیں دے سکوں گی پارٹ۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گی کہ میں روزانہ آؤں، اور میں روزانہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ناول کے پارٹ 1 بھی شیئر کر دوں اور سیکنڈ بھی کر دوں، تاکہ جو خسارے میں آپ لوگ جائیں گے وہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں پوری کوشش کروں گی۔ چلیں آئیں تو شروع کرتے ہیں ناول کو ٹائم ویسٹ کیے بغیر۔ ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، تحریر رابی راول کی، ایپیسوڈ نمبر 26۔ کیپٹن ارحان نے پاشا حسین کے سارے اڈوں کا پتہ لگا لیا تھا، اور آج رات کو وہ پاشا حسین کے تمام اڈوں پر اٹیک کرنے والے تھے۔ میجر غفران کی سربراہی میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی، جو تمام کیپٹنز کو لیڈ کر رہے تھے۔ پاشا حسین کے تمام اڈوں پر گھیراؤ میجر غفران کی زیر نگرانی ہونا تھا، اس لیے اس وقت اس میٹنگ میں کرنل خاور موجود نہیں تھے۔ تمام کیپٹنز کو گائیڈ لائن بتانے کے بعد میجر غفران نے کرنل خاور کے آفس کی جانب رخ کیا۔ بے شک پاشا حسین کے کیس کو میجر غفران لیڈ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کرنل خاور کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا تھا، تاکہ ہنگامی صورتحال میں ان سے مدد لی جائے۔ میجر غفران جب کرنل احمد شاہ خاور شاہ کے آفس پہنچا تو احمد شاہ فون پر روزینہ سے بات کر رہے تھے۔ میجر غفران کو سر سے اندر آ کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے روزینہ سے بات کرنے لگے۔ روزینہ گڑیا، ایسا کرو، منسا کو میرا پیغام دے دو کہ وہ تیار ہو جائے، شاپنگ پر چلنا ہے، میں 20 منٹ تک پہنچ رہا ہوں، میرے آنے تک ریڈی رہے۔ روزینہ کے جی بابا کہنے پر وہ فون بند کر کے میجر غفران کی جانب متوجہ ہوئے، جو لبوں پر بھرپور مسکراہٹ سجائے احمد شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ عشق نے غالب ہمیں نکما کر دیا، عشق نے غالب ہمیں نکما کر دیا، ورنہ آدمی ہم بھی تھے بڑے کمال کے۔ احمد شاہ کے فون بند کرنے پر میجر غفران نے شعر پڑھتے خود ہی قہقہ لگایا، جسے احمد شاہ کی حالت دیکھتے افسوس ہوا ہو۔ غفران کے اس طرح قہقہ لگانے پر احمد شاہ نے اسے زبردست گھوری سے نوازا، جسے میجر غفران کسی خاطر میں نہیں لایا۔ احمد شاہ کا دل کیا کہ ابھی کے ابھی میجر غفران کے اندر سے سارے عشق کا بھوت نکال دیں۔ وہ سب ایسے ہی تھے، کام کے وقت پر آپ جناب اور ڈیوٹی آورز کے بعد شرارتی شیطانوں کا ایک گروہ، اور اس گروپ کا لیڈر کیپٹن ارحان تھا۔ اس سے پہلے کہ احمد شاہ واقعی اٹھ کر میجر غفران کی درگت بناتے، میجر غفران سیریس ہوتے آج کی ہوئی کیپٹنز کے ساتھ میٹنگ کی تمام ڈیٹیلز احمد شاہ کو بتانے لگا۔ میجر غفران کی بات سننے کے بعد احمد شاہ نے چند ایک مزید ہدایات میجر غفران کو دی، اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ میجر غفران بھی احمد شاہ سے بات کرنے کے بعد باہر کی جانب روانہ ہوا، کیونکہ ابھی ان لوگوں نے پاشا حسین کے تمام اڈوں پر اٹیک کرنے کے لیے بہت سی تیاریاں کرنی تھیں۔
شہریار اور احمد یار اس وقت ساحل سمندر کے اوپن ایئر ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کھانے سے لطف اندوز ہونے کے بعد کافی اور چائے کا آرڈر کرتے اپنا گزرا ہوا وقت ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ شہریار براؤن پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس اپنی کالی آنکھوں کے سحر میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، تو احمد یار خان بھی اپنی ڈارک براؤن آنکھوں اور گال پر پڑتے ڈمپل شبیہ پیشانی پر بکھرے براؤن بالوں سے، جو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرنے کے باوجود دوبارہ اس کے ماتھے پر آ کر گرتے، اس کی پرسنالٹی کو مزید چار چاند لگاتے، مقابل کو دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ موسم بھی معمول سے ہٹ کر کافی خوشگوار تھا۔ ہر شخص نے اس خوبصورت موسم سے بھرپور لطف اٹھانے کے لیے ساحل سمندر کا رخ کیا تھا۔ ساحل کے کنارے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ساری دنیا اس وقت یہاں امڑ آئی ہو۔ باتوں کے دوران ہی ان دونوں کی کافی اور چائے آ چکی تھی۔ احمد یار خان کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتا شہریار سے بولا، تمہیں یہاں آج بلانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ پرسوں میرا نکاح ہے اور اس کے لیے میں تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں۔ تم نے میرا یہ پیغام احمر انکل کو بھی دینا ہے اور روزینہ گڑیا کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ احمد یار خان اپنے نکاح کا کارڈ شہریار کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، تو مصروف نکاح کر رہے ہیں۔ ویسے تمہیں پتہ ہے کہ پہلے وقت میں بڑے بوڑھے لوگ کہتے تھے کہ نکاح برے وقت کی پہلی گھڑی ہوتا ہے۔ شہریار احمد یار خان کے کارڈ پکڑانے پر اپنی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر کارڈ کو کھول کر پڑھتا احمد یار خان سے بولا، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس برے وقت کی پہلی گھڑی میں بہت جلد شامل ہو جاؤ گے۔ احمد یار خان شہریار کی بات سننے کے بعد دل جلانے والی مسکراہٹ لیے شہریار کو بولا۔ احمد یار کی بات سے شہریار کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ارے یار، میں ابھی ہوا تو نہیں نا شامل، تم اپنی خیر مناؤ جو 3 دن کے بعد بلی کا بکرا بننے جا رہا ہے۔ شہریار بھرپور مسکراہٹ لیے احمد یار سے مخاطب ہوا، کیا تمہارا شادی کا کوئی سین نہیں ہے؟ کیا تم بڑھاپے میں گھوڑی چڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ احمد یار شہریار کی بات پر چڑھتا بولا، او بھائی ذرا حوصلہ رکھ اور ابھی تو اپنا نکاح کرو، میری چھوڑ۔ شہریار احمد یار خان کے کہنے پر مسکراتا ہوا اس سے بولا، یہ بتا کہ تیرے پاس بھابھی کی کوئی تصویر ہے کیا؟ ایجوکیشن ہے ان کی؟ کیا کرتی ہیں وہ آج کل؟ اکنامکس میں ماسٹر کر رہی ہیں، لاسٹ سیمسٹر کے فائنل میں 2 ماہ باقی ہیں، رخصتی 2 ماہ بعد ہی ہوگی، آج کل وہ صرف مجھ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ احمد یار شہریار کے تصویر کا مطالبہ کرنے پر اپنی جیب سے موبائل نکالتا، موبائل کی سکرین پہ 1-2 انگلیاں مارنے کے بعد روبیشہ کی تصویر شہریار کے سامنے کرتا بولا، جہاں روبیشہ فیملی فوٹو میں ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ پہنے، سر پر ڈھیلا سا دوپٹہ ٹکائے، نیلی آنکھوں میں چمک لیے بھرپور طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ روبیشہ عبدالکریم خان نام ہے۔ احمد یار روبیشہ کی تصویر کو کلوز کر کے شہریار کو دکھاتا اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا، لیکن روبیشہ کی تصویر دیکھنے کے بعد شہریار ہر چیز سے فراموش ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ روبیشہ کی تصویر احمد یار کے فون میں دیکھنے کے بعد اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ یہ خیال ہی شہریار کے لیے سہانے روح تھا کہ جس کو وہ اپنے خیالوں میں اپنی بیوی کی حیثیت سے سوچ چکا تھا۔ اپنے دل میں سب سے اونچی جگہ پر جس لڑکی کو اس نے مقام دیا تھا، وہ کسی اور کے نکاح میں، کسی اور کی دسترس میں صرف 3 دن کے بعد جانے والی تھی۔ احمد یار کے بلانے پر شہریار ہوش کی دنیا میں آتا فوراً فون کو ٹیبل پر رکھتے احمد یار کی طرف دھکیلا، جیسے کسی بچھو سانپ نے اس کو ڈس لیا ہو۔ وہ کیا سوچ کر بیٹھا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اس کے گھر پر پوزر بھیجنے والا تھا اور وہ 2 دن بعد اس کے ہی دوست کے نکاح میں جانے والی تھی۔ اپنے دوست کی منقوحہ کے بارے میں سوچنا اس وقت شہریار شاہ کو سب سے بڑا کبیرہ ہونا لگا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتا جو یہ حماقت کر بیٹھا تھا۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے احمد یار کو نکاح کی مبارکباد دیتا اپنی چیزیں اٹھا کر تیزی سے وہاں سے اٹھا اور باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔
احمد یار تو حیران رہ گیا تھا شہریار کے رد عمل پر۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ شہریار کو ایک دم ہوا کیا ہے۔ احمد یار خان نے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا، بل پے کیا اور خود بھی گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ احمد یار خان حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شہریار کے اس طرح ری ایکٹ کرنے سے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ روبیشہ کی تصویر دیکھنے کے بعد شہریار کو کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے اٹھ کر بغیر احمد یار کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اس سے ملے چلا گیا۔ روبیشہ کی تصویر دیکھنے کے بعد شہریار کا اس طرح سے اٹھ کر جانا احمد یار کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ احمد شاہ پورے 20 منٹ بعد شاہ ہاؤس میں داخل ہوئے۔ گاڑی کو راہداری میں کھڑا کرتے وہ اندر کی جانب بڑھے، جہاں روزینہ لاؤنج میں بیٹھی کسی مووی کو بڑے انہماک سے دیکھتے ہوئے پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ احمد شاہ نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ احمد کے آنے پر روزینہ نے ویڈیو کو پش کیا۔ پرسوں سے اس کے پیپر ختم ہو چکے تھے اور وہ کل سے گھر میں بھٹکتی روحوں کی طرح کبھی یہاں تو کبھی وہاں پائی جاتی تھی۔ آج کل وہ اپنا سارا ٹائم منسا اور شید کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ احمد شاہ نے روزینہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ان سے پوچھا۔ احمد شاہ کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی اپنی بیٹی کے لیے، جو ان کی زندگی، ان کی جان تھی۔ کچھ نہیں، بیلوں والے کام ہو رہے تھے۔ مووی دیکھ رہی تھی۔ آپ شاپنگ پر جا رہے ہیں کیا؟ وہ احمد شاہ کے منہ میں پاپ کارن ڈالتی چہکتی بولی۔ جی میری جان، آپ چلو گی ہمارے ساتھ؟ نہیں بابا، آپ کی آفر کا شکریہ، لیکن 1 گھنٹے تک میری فرینڈ آنے والی ہے، حالِ نور۔ اس کی بہن روبیشہ کا نکاح ہے، وہ اس سلسلے میں ہمیں انوائٹ کرنے آ رہی ہے۔ میں اپنا ٹائم اسی کے ساتھ سپینڈ کروں گی۔ وہ احمد شاہ کے سینے پر سر رکھتی بولی۔ ٹھیک ہے میری جان، پھر تم خان سامہ سے کہہ کر کچھ اسپیشل ریڈی کروا لو۔ جی بابا، میں نے خان سامہ کو کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مووی دیکھو، میں تمہاری آپی کو دیکھ لوں، وہ ریڈی ہے یا نہیں۔ احمد شاہ اس کے سر پر بوسہ دیتے کمرے کی جانب بڑھے اور روزینہ مووی کو پلے کرتے دیکھنے لگی۔ روزینہ اور شہریار نے منسا کو ماما کہنے سے صاف منع کر دیا تھا۔ اس بات پر احمد شاہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جیسے یہ لوگ آپس میں کمفرٹیبل ہیں ویسے ہی رہیں، جبکہ منسا نے ابھی اس نام کو دل و جان سے قبول کیا تھا اور شید میں تو ان سب کی جان بستی تھی، جو ان چند دنوں میں اس گھر کی رونق بن گیا تھا۔ شید روزینہ کو روزی اور شہریار کو شہریار کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ تو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ مجھے پڑھنے میں بہت آسانی رہی ہے اور میں بالکل بھی نہیں تھکی اس کو پڑھتے ہوئے، نہیں تو اس دن میرا گلا بیٹھ گیا تھا اس کو پڑھتے پڑھتے، اور اب بھی میرے گلے کا کھانا خراب ہو گیا تھوڑا سا، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی مجھے اتنی بولنے کی عادت بھی نہیں ہے، اور پھر اوپر سے ایک دم سے اتنا پڑھنا تو تھوڑا سا میں تھک جاتی ہوں، گلا تھوڑا سا نا وہ خراب ہو جاتا ہے ایک دم سے۔ اور میں نے اپنی ویڈیو سنی تھی تو اس پہ جو آواز تھی وہ بہت مجھے اپنی جو ہے نا وہ ہلکی آ رہی تھی، تو میں نے اونچا بھی بولنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آواز پھر بھی سلو ہے، تو میں دن بہ دن مطلب اپنے آپ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اونچا بولوں کہ آپ لوگ ایزیلی جو ہیں وہ میری آواز کو سن سکیں، لیکن پھر بھی شاید مجھے اتنا اونچا بولنے کی عادت نہیں ہے یا اتنا زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو میں جو میری آواز ہے وہ کافی ہلکی سی جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوتی ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ذرا تیز آواز سے بولوں تاکہ جو آپ لوگوں کو سننے میں ہے وہ مسئلہ نہ ہو سکے۔ لیکن پھر بھی اگر میرے ناول کی رائٹنگ میں، میرے بولنے میں، میرے بات کرنے میں آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہے، آپ لوگوں کو کوئی مطلب چیز پسند نہیں آ رہی ہے، تو آپ لوگ پلیز مجھے بتا سکتے ہیں۔ میں اپنے آپ میں چینجنگ، اپنے ناول میں، اپنے رائٹنگ سکل میں چینجنگ لانے کی بھرپور کوشش کروں گی، اور آپ لوگوں کی مطابق اپنے ناول کو اور اپنے آپ کو میں کرنے کی، اپنی آواز کو، اپنے بولنے کے طریقے کو جیسے آپ لوگ پسند کرتے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کروں گی۔
تو ایپیسوڈ نمبر 26 ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. انشاءاللہ ہم کل ایپیسوڈ نمبر 27 کے ساتھ ملوں گی، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 27 جو ہے وہ میں کل ہر صورت میں دے سکوں. اس کے پارٹ 2 ہیں، بٹ میں آپ کو پارٹ 1 ہی دوں گی. پارٹ 2 انشاءاللہ ہم لوگ پرسوں ریڈ کریں گے. تو کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.